میں آپ کو ایک ڈفرینٹ چیز بتانا چاہتا ہوں، وہ بندہ جس کو ہم ماڑا سمجھتے ہیں، جس کو ہم کم تر سمجھتے ہیں کہ یہ ذات کا کمی ہے اور کالے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر کوئی ایسا اعضاء ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، وہ نابینا ہے، پاؤں نہیں ہے، چل نہیں سکتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ہم کسی چیز کو لے کے اس کو ٹارچر کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی ہماری بھول ہے، یہ بہت بڑا ہم غلطی کر رہے ہیں۔ رب العالمین کی ذات ہے، ایک لمحہ نہیں لگاتی بندے کو نہ بخشنے کے لیے نہ پکڑنے کے لیے، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اکثر میں یہ بات کرتا رہتا ہوں، تو ہم کس چیز کی یار بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، ٹھیک ہے، پہلے اپنے گریبان میں جانتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کے بھائی ہے، تو یہ فرق کیوں، یہ ڈیفرنٹ کیوں، یہ وایا کیوں؟ یہ پیسے کی اکڑ ہے، یہ کرسیوں کی حوث ہے، اعلیٰ پوسٹوں کے لالچ، یہ حوث ہے، گھمنڈ ہے، یہ گھمنڈ ایک منٹ میں نکل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ گھمنڈ ایک منٹ میں نکل جانا ہے۔ یہ تمبا اے تمبا جندڑی دا، پنجابی کے شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا کہ اے تمبا جندڑی دا صدا نہیں وجدا رہنا، ٹھیک ہے، ایک دن ہاتھ وس ڈاڈے دے پہنا، تو یہ تو ایک دن ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، سب نے جانا ہے، کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ وہ مشورہ کر رہے تھے، حضرت بلال حبشی نے بھی انہیں کوئی مشورہ دے دیا، خود سے ہی آئیڈیا دے دیا، تو انہوں نے کہا آج بھی اگر کوئی باتیں کر رہا ہو تو درمیان میں سے ہم بول لیں، تو وہ کہتے ہیں شکریہ آپ کا، یہ بڑا ناراضگی سا، انہوں نے بڑے ناراضگی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، کہ چپ کر کالے رنگ والے، ایک ادرا غلام، تو ہمیں مشورے دے گا، یا کوئی ایسی بات کی، علماء کرام کو بتایا کہ وہ کہا کہ تو بھی کالا، تیری والدہ بھی کالا، تو وہ کیا ہوا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو وہاں پہ صحابہ موجود تھے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال ایسا کر کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو میرے پاس بھیج اور علی کے گھر میں چلا جاؤ، کام نہ ہو، اور ایک روایت میں آیا کہ آپ نے کسی صحابی کو بلایا کہ میرے فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ جس نے میرے بلال کا دل دکھایا، تو بلال کو کہا تو فاطمہ کے گھر میں چلا جا۔ یہ کیوں کہا فاطمہ کے گھر میں چلے جانے والے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ کے بیٹے کو، بیٹی کو، بہن کو، بھائی کو، بیوی کو، کسی کو کوئی اگر کچھ کہے تو اس کے سامنے بٹھا کے دوسرے کی انسلٹ نہ کریں، کیونکہ یہ اور بگڑے گا، کہے گا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں تو آگے بھی کروں گا، تو پھر میرے جو ہے نا وہ سپورٹر بھی ہے، تو وہ بگڑے۔ جب وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی پاس بارگاہ میں آئے نا، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار جس نے آج کے بعد بلال کا دل دکھایا، تمہیں پتہ نہیں ہے بلال کی شان کی رب العالمین کی بارگاہ میں، تو آج کے بعد جس نے بلال کا دل دکھایا میری ناراضگی کا سبب بنے گا۔ وہ جو صحابی تھے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے چلے گئے، جب ملے تو حضرت بلال حبشی کا قدم اپنا سر رکھ دیا، کہتے بلال میں نے تجھے ادنا سا حبشی غلام سمجھا تھا، لیکن جس کی تعریفیں خود رحمت للعالمین امام الانبیاء کریں وہ کتنی شانوں والا ہوگا۔ بلال جس منہ سے میں نے آپ کو یہ الفاظ بولے تھے، جب تک اس منہ کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر نہیں جاتا میں خود کو معاف نہیں کروں گا۔ تو حضور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کب کبے جاری ہے، اور آپ نے کندھوں سے پکڑا اپنے اس بھائی کو، صحابی بھائی کو، اور اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہتا ہے کہ یار میں اس جو ہے چہرے کے اوپر کیسے قدم رکھوں جو چہرہ روز میرے مصطفیٰ کے یاد کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا وہ معافی مانگنے آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، 10 پرانی باتیں کھول لیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ صلح کے لیے آیا ہے تو ہمیں پرانی باتیں نہیں کھولنی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے کہ وہ آیا کس لیے، وہ کیا کرنے آیا ہے، لیکن ہم 10 پرانی باتیں شروع کرتے ہیں، فلاں وقت بھی تو نے ایسے کیا، فلاں وقت بھی تو نے، یہ رب العالمین کو عمل ناپسند ہے۔ وہ بندہ صلح کے لیے تیرے پاس آیا اور تو آگے پرانی باتیں کھول کے بیٹھا، وہ پرانی باتوں کو بھول کے ہی تو تیرے پاس آیا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں یہ ہمیں برابری کا حکم جو دیتا ہے ہمارا اسلام، ٹھیک ہے، مساوات کا حکم ہے، اظہار و قربانی کا حکم ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم بول چکے ہیں
اللہ तबारक व तआला जल शानो ने इस जो उम्मत को, उम्मत मोहम्मदिया को क्या बनाया है? भलाई वाली उम्मत, एक दूसरे की भलाई करे। या ये उम्मत अपनी भलाई नहीं कर रही है, दूसरे की भलाई करेंगे। मैं इशारतन बात करता जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और बहनों, जितने भी मेरे नाज़रीन हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नबी अलैहिस्सलाम के अहादीस मुबारका पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।